سامعین ذی وقار، پچھلے جمعۃ المبارک کو ہم نے علم نافع کے حوالے سے سلسلہ گفتگو شروع کیا تھا اور چند بنیادی چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی تھیں۔ علم نافع حاصل ہونے کی شرائط کیا ہیں اور علم نافع حاصل نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں، اس حوالے سے ہم نے ایک بنیادی نقطے پر کچھ گفتگو کی تھی کہ علم نافع حاصل ہونے کے لیے پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ بندہ جس چیز کا علم حاصل کرے، جب علم کی خیرات مل جائے تو ساتھ ہی عمل کا دروازہ کھل جانا چاہیے۔ اگر علم انسان کو عمل کی طرف راغب نہ کرے اور صرف علم، محض علم رہے تو یہ انسان کے لیے تکبر، رعونت اور انا پرستی کا سبب تو بن جاتا ہے۔ فتوے شتوے بندہ خوب لگاتا ہے، لوگوں کو جس کو چاہے گا دین سے نکال دے گا، جس کی چاہے گا ماں بہن ایک کر دے گا، کیونکہ علم اس نے پڑھا ہے۔ اب اس علم کو علم نافع بنا کر مخلوق کے لیے بھی، اس کی اپنی ذات کے لیے بھی نفع بخش اس کے عمل نے بنانا تھا۔ عمل اس نور کا نام ہے کہ جو نور بن کے جب باطن میں اترتا ہے تو علم کو نفع بخش بنا دیتا ہے، اور پھر وہ علم حاصل کرنے والا شخص خود بھی اپنے علم کی کیفیات سے اپنے آپ کو معطر پاتا ہے، خوشبودار پاتا ہے، اور اس کی مجلس سے علم میں بیٹھنے والے، اس کی صحبت میں آنے والے اور معاشرے کے وہ لوگ جو اس سے استفادہ کرتے ہیں، وہ لوگ بھی، ان کے مخربات عمل بھی اخلاق کے دائرے میں، کردار کے دائرے میں، حیا کے دائرے میں، تقوی کے دائرے میں آتے ہیں، اور پھر اس کی اس علم کی عملی جو نور ہے، اس کا رنگ اس کے مجلس نشینوں کی طبیعتوں پر چڑھتا نظر آتا ہے۔ تو اس حوالے سے علم کے علم نافع ہونے کے لیے پہلی چیز ہے کہ علم کو باعمل بنایا جائے، اور علم نافع نہ ہونے کی پہلی وجہ یہی ہوگی کہ علم ہو، عمل نہ ہو۔ تو بزرگوں کا یہ قول ہمیں ہر وقت مد نظر رکھنا چاہیے کہ العلم بلا عمل کالشجر بلا ثمر، کہ علم بغیر عمل کے اس درخت کی مانند ہے جو بغیر پھل کے درخت ہے۔ اب درخت پہ پھل نہ لگے تو آپ کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ تو علم پر کی جانے والی محنت، اس کا ثمر ہے عمل۔ اگر عمل کا پھل علم کے درخت پہ نہ لگے تو وہ بھی ضائع ہے، وہ علم بھی بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ تو ایسا درخت جس کے اوپر پھل نہ لگے، پھر اس کا الٹیمیٹلی ایک ہی حل باقی رہ جاتا ہے، اس کو جلا دیا جائے، بھسم کر دیا جائے۔ تو وہ علم والے جو عمل کی دنیا میں نہیں پہنچ سکے، ان کا بھی علاج یہی ہوگا، جلانے والا کام ادھر بھی موجود ہے۔ اسی لیے آپ جب نماز پڑھتے ہیں آخری جملہ یہی بولتے ہیں کہ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ۔ یہ حساب کیا ہے؟ یہ حساب اسی چیز کا ہے کہ کس کو بیکار ہے اٹھا کے سکریپ میں ڈالنا ہے، جلا دینا ہے، اور کون کام کی چیز ہے، نفع بخش چیز ہے، اس کو اس کی منزل دے دی جائے۔ تو یہ میں بار بار پھر تاکید کروں گا، اپنے بچوں کو بھی ہمیشہ یہ سکھائیں کہ بیٹے علم، اور علم سکھانے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ علم کے اس شجر پہ کوئی ثمر لگنا ہے، اور وہ ثمر عمل صالح کی صورت میں۔ اچھا، عمل بھی پھر اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے نا، یہ نہیں کہ علم انسان کو برے اعمال کی طرف لے جائے۔ اچھا عمل، اچھے عمل والا پھل لگے گا تو وہ علم نافع کہلائے گا۔ ایک بزرگ کی میں کچھ عرصہ مجلس نشین رہا تو ان کی بڑی باتیں توجہ طلب تھیں۔ ان کی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، وہ کہا کرتے تھے مجھے دو لوگوں پر بڑی حیرت ہوتی ہے اور میں حیران ہوتا ہوں، ایک جس کو اللہ نے علم کی دولت دے دی لیکن وہ عمل سے محروم رہا۔ علم حاصل کرنا، اس میں بڑی سٹرگل کرنی پڑتی ہے، آسانی سے نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں مشکل وہ کام کر لیا، اب عمل کرنا ہے، اس پہ کوئی خرچہ تو آنا نہیں ہے۔ علم پہ خرچہ ہے، عمل پہ خرچہ نہیں ہے، تو خرچے والا کام کر لیتے ہیں، بغیر خرچے والا نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر۔ اور دوسرا وہ کہتے تھے مجھے ان سجی ہوئی پھولوں سے بھری ہوئی قبروں والوں پر
اور ان قبروں کو سجانے والوں پر اور پھول ڈالنے والوں پہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جس قبر میں جس شخص کو دفن کیا گیا وہ فاسق و فاجر تھا، کہ فاسقوں کی قبر پہ وہ کہتا جب میں پھول دیکھتا ہوں، فاسقوں کی قبر پہ جب میں ان کی قبروں کو بڑا اعلیٰ سنگ مرمر سے مزین دیکھتا ہوں تو کہتے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ بیچارہ تو فاسق زندگی گزار کے چلا گیا، اب اس کی قبر پہ سنگ مرمر لگانے سے کیا فائدہ اس کو۔ تو یہ پہلا بنیادی نقطہ ہے جی، علم نافع کو حاصل کرنے کے لیے کہ علم بھلے دھیلا ہی کیوں نہ ہو مگر عمل والا ہو وہ علم نافع بن جاتا ہے، اور علم بھلے پہاڑوں کی مانند ہو اور عمل کچھ نہ ہو تو وہ انسان کے گلے کا توق بنے گا، اس کے لیے رعونت پیدا کرے گا، طبیعت میں تکبر آئے گا، بندہ دوسرے کو بندہ نہیں سمجھے گا، تجھے کیا پتہ ہر ایک کو کہتا رہے گا۔ اکثر لوگوں کو دیکھو اگر وہ ایک دم جلال میں کہتے تجھے کیا پتہ تو کون ہے، ہم سے پوچھ، ہم نے تو پتہ نہیں جناب اتنے سال لگا دیے، وہ بھی لگا دیے تو یہ بتانا کیوں کسی کو مقصود ہے؟ یہ رعونت بولتی، انا بولتی ہے، اور جس درخت پہ سے ثمر ہوتا ہے، پھل ہوتا ہے، وہ اس کی شاخیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، تنی ہوئی اکڑی ہوئی نہیں ہوتی۔ دوسری چیز دوستان محترم جو اس ضمن میں بہت اہمیت طلب ہے وہ ہے کہ علم نافع تب بنتا ہے کہ علم حاصل کرنے والا اہل اللہ کی صحبت اختیار کرے اور صرف صحبت تک نہ رہے، اہل اللہ کے معمولات، ان کے خصائل، ان کے شمائل، ان کی عادات، ان کے اقوال، ان کے افعال، ان کو اپنے مزاج اور طبیعت کا حصہ بنائے۔ یہ ایک بڑی اہمیت طلب بات میں نے کہہ دی کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم تو پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، فلانے نیک بزرگ کے پاس جاتے ہیں، تو ہمیں یہ اکثر لوگوں کو ہوتا ہے کہ جی ہمارا عقیدہ صحیح ہے، ہم نیک لوگوں کی مجلس نشینی کرتے ہیں۔ بھئی نیک لوگوں کی مجلس میں آپ بیٹھے لیکن کیا آپ کی عادات بدلی، آپ کے افعال تبدیل ہوئے، آپ کا کردار بدلا، آپ کی زندگی سے جھوٹ نکلا، غیبت نکلی؟ بندہ اہل اللہ کے پاس جب بیٹھتا ہے نا تو دیکھیے بھئی وہ اہل اللہ کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ نہیں بولتے، تو وہاں بیٹھ کے وہ رنگ آپ نے اپنی طبیعت پہ چڑھانا ہے کہ جھوٹ زندگی سے نکل جائے، غیبت زندگی سے نکل جائے، ان کا حلم دے کے طبیعت میں حلم آ جائے، ان کا عدل اور انصاف دے کر اپنی طبیعتوں پہ عدل اور انصاف کا رنگ چڑھے، ان کی ٹالرنس دیکھ کر، پیشنس دیکھ کر، صبر، قناعت دیکھ کر وہ رنگ انسانی طبیعت پر اگر آنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا علم، دیکھیں نا، آپ کا بچہ جب کسی لیبارٹری میں علم حاصل کرتے وہ ایکسپیریمنٹ کرتا ہے تو اس سے کوئی نتیجہ بھی نکالنا ہوتا ہے نا کہ بھئی کیوں کر رہا ہے، کہ یا وہ صرف تجربے کرتا رہے اور نتیجہ کچھ بھی نہ ہو۔ آپ ساری زندگی نیک لوگوں کے پاس جاتے رہے، بیٹھتے رہے، نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے، طبیعت ویسی کی ویسی ہے، مزاج ویسے کا ویسا ہی ہے۔ بھئی آپ وہ چکی لگانا پسند کریں گے کہ جس میں دانے ڈالتے نہیں آٹا ہی نہ نکلے، دانے بھی غائب، آٹا بھی نہیں ملا، آپ اس چکی کا کیا کریں گے؟ بھئی پروڈکٹ چاہیے نا۔ اہل اللہ کے پاس جانے کا مقصد، آپ گئے، آپ نے وقت نکالا، ان کی مجلس نشینی اختیار کی، آپ کوئی پروڈکٹ لینے گئے، وہ پروڈکٹ کیا ہے؟ وہ ہے روحانی فکر، طریقت کی فکر، شریعت کی حقیقت، شریعت کی معرفت کا نور اپنی طبیعت پہ لگانا، اپنی طبیعت اور مزاج کو اہل اللہ کے مزاج جیسا کرنا۔ اگر ویسی طبیعت پہ رنگ آ گیا تو آپ کا علم نافع بن جائے گا آسانی کے ساتھ۔ اور اگر علم ہے، بزرگوں کی صحبت بھی ہے، مگر صحبت کا کوئی اثر اس علم والے پہ نظر نہیں آ رہا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ علم والا ابھی علم نافع کی خیرات سے محروم ہے۔ یہاں ایک بڑی خوبصورت بات، ہمارے استاد تھے شیخ الحدیث معراج الاسلام صاحب، اللہ جنت نصیب کرے، وصال فرما گئے، بڑے درویش آدمی تھے، ان سے نا کبھی کبھی وہ گفتگو بہت کم کرتے تھے، بڑی لیمیٹڈ رہ کے کوئی ضروری بات کرتے تھے، ہماری طرح نہیں کہ کھلکھلاتے رہیں اور بولتے رہیں، کوئی بات پوچھی جائے تو وہ ٹو دا پوائنٹ جواب دیتے تھے۔ ان سے ہم نے کئی دفعہ یہ سوال کیا کہ حضور آپ کے پاس جو اتنا علم حدیث کے اندر بہت ملکہ تھا، حدیث کے اوپر ان کا نا، حدیث کے علم پر بہت عبور تھا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے تھے کہ یار میں نے نا اپنی زندگی میں رومی کو بھی دیکھا ہے، غزالی کو بھی دیکھا ہے، جامی کو بھی دیکھا ہے۔ تو ہم کہتے تھے جی آپ اس زمانے میں، وہ صدیوں پہلے گزر گئے،
آپ کیسی بات کر رہے ہیں جی؟ آپ نے رومی کو دیکھا، غزالی کو دیکھا، جامی کو دیکھا، بستامی کو دیکھا. وہ پھر اپنے اساتذہ کے نام لیتے تھے، اپنے اساتذہ کے. ان کے اساتذہ میں حضرت پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی تھا. تو وہ اپنے ان اساتذہ کا جو ان کے استاذ تھے ان کا نام لیتے تھے، جنہوں نے انہیں قرآن و حدیث پڑھایا تھا، یہ شرعی علوم پڑھائے تھے اور باطنی تربیت کی تھی. وہ ان کے نام لے کے کہتے کہ یہ اس دور کے رومی، جامی، غزالی یہ ہیں. میں ان کی مجلس نشین ہی رہا، ان کی مجلس کا صدقہ کہ آج میں شیخ الحدیث معراج الاسلام بن گیا ہوں. وہ اپنی طرف نہیں کہتے تھے کہ میں نے بڑی محنت کی، بڑی حدیثیں یاد کی، میں بڑا انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ تھا، میرے اندر یہ کمال تھا. ہم سے جو کوئی پوچھے تو ہم اپنے کمالات کی فہرست کھول کے رکھ دیتے ہیں. وہ کہتے تھے کہ ان رومی، ان غزالیوں کا کمال ہے جن کی صحبت میں بیٹھے ان کا رنگ ہماری طبیعتوں پہ چڑھ گیا. اور ایک بات ان کی وہ بڑی خاص، جس کے لیے میں نے یہ بات کی، وہ کہا کرتے تھے کہ بیٹے میں کتب بینی بھی کرتا ہوں اور قطب بینی بھی کرتا ہوں. کیاف سے کتب بینی اور قاف سے قطب بینی، تو قاف تو آبا کتب بینی. تو ہم کہتے حضور یہ فرق تھوڑا سا بتائیں. تو وہ کہتے بھی کتب بینی تو یہ ہے کہ کتاب کا مطالعہ، حدیث کا مطالعہ یہ ضروری ہے علم کے لیے، لیکن اس علم کو عمل کے قالب میں ڈھالنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کتب بینی کے بعد قطب بینی کی جائے. کسی کتب کے ساتھ بیٹھ کے اس کا چہرہ دیکھا جائے، اس کے جو ملفوظات ہیں وہ سنے جائیں اور ان کے ملفوظات کو طبیعت کا حصہ بنایا جائے. تو کہتے ہیں کتب بینی کے بعد جب ہمیں قطب بینی میسر آئی تو اللہ نے ہماری طبیعت پہ یہ رنگ چڑھا دیا. تو میں اکثر پھر آپ کو کہا کرتا ہوں کہ میرے بھائیو، کتب بینی بھی کیا کرو اور قطب بینی. کتب اللہ والے اولیاء جو ایک خاص مقام ہوتا ہے جس پہ جا کے انہیں مقام کتبیت ملتا ہے. تو اہل اللہ میں جو کتب ہیں ان کتبوں کو بھی پڑھا کرو، ان کے بھی مجلس نشینی اختیار کیا کرو، اور کتابوں کو بھی. اب کئی ہمارے اس معاشرے میں آج ایسے بھی ہیں احباب جو کتب بینی ان کے پاس بڑی اچھی ہے، وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے حدیث نمبر یہ وہ بھی سارا بتاتے رہتے ہیں، لیکن وہ کتب بینی سے محروم ہو گئے اور ہر کتب کو بھونکتے پھرتے ہیں. ان کی زبان جب بھی ان کے خلاف کھلتی چلی جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ کتب بینی ہوئی، کتب بینی نہیں ہوئی، محروم ہی ہو گئی. اب وہ علم نافع نہ بن سکا. وہ الٹا امت کے اندر انتشار کا سبب بن رہا ہے، تفرقے کا سبب بن رہا ہے، گمراہی کا سبب بن رہا ہے. تو اہل اللہ کی علم حاصل کرنے والے بندے کے لیے اہل اللہ کی مجلس اور ضروری ہو جاتی ہے. اور اب ہمارا شعار پچھلے 100-200 سال سے تھوڑا بدل گیا کہ ہمارے ہاں علم دین جب کوئی بچہ حاصل کرتا ہے تو ایک خاص سلیبس اور اس کا امتحان پیپر پاس کرنے کے بعد اس کے سر پہ دستار فضیلت سجا کے اسے عالم دین ہونے کی، مفتی دین ہونے کی سند دے دی جاتی ہے. حالانکہ پیچھے قرون اولیٰ میں تھوڑا چلے جائیں تو اس وقت ایسا نہیں ہوتا. تو اس وقت اس طرح کے ریٹن پیپر شیپر یا اس طرح کے امتحان بھی نہیں ہوتے تھے. وہ تو پریکٹیکلی طبیعتوں میں دیکھتے تھے کہ جو علم پڑھا ہے اس نے طبیعتیں کتنی، مزاج کتنے بدلے. اور علم ظاہری پڑھانے کے بعد پھر وہ جو ہمارے اساتذہ تھے پرانے، وہ کیا کرتے تھے اپنے طلباء کو ان اہل کتب، قاف طوا با والا کتب، ان اللہ کے نیک لوگوں کی مجلس میں بھیج دیتے اور انہیں کہتے جی اب اس کو روحانی طور پر توجہات کا علم، اپنی فیوزات و برکات کا علم عملی، اس کی زندگی کو عملی بنانے کے لیے اس کو آپ کی صحبت میں بھیج رہے ہیں. جب تک آپ اس کو اپروو نہیں کریں گے ہم اس کے سر پہ دستار فضیلت نہیں سجائیں گے. تو مشائخ کی صحبت میں جا کے بعض کو 10 سال علم پڑھا اور 15 سال مشائخ کے پاس رہے. اس کے بعد جب انہوں نے کہا اب اس کی طبیعت میں وہ اجزا آ گیا ہے کہ یہ ممبر پر بیٹھے تو لوگوں کو تکفیر کے فتوے نہیں لگائے گا، اس کے اندر وہ خلق اور وہ حلم ہوگا کہ اس کی طبیعتوں سے مانوس ہو کر لوگوں کی طبیعتیں بھی دین کی طرف راغب ہوتی چلی جائیں گی. اور پہلے ایسے اساتذہ علماء ہوتے تھے، ان کی مجلس میں لوگ جاتے تھے، زندگیاں بدل جایا کرتی تھیں. اور اب اچھی خاصی زندگی گزارنے والا بندہ ہمارے جیسے ناقصوں کے ہتھے چڑھتا ہے تو وہ پہلے سے بھی چلا جاتا ہے. تو اہل اللہ کی مجلس ضروری ہے، لیکن ان کے کردار، اخلاق اور افعال کا رنگ اپنی طبیعت پہ چڑھانا ضروری ہے.
اب ہمارے یہاں یہ بھی ایک بڑا مغالطہ ہے کہ جو اللہ والا ہوتا ہے نا، ہم اس کے پاس جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اس سے ذکر بھی لیتے ہیں، لیکن ہم اس کو علم والا سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں علم والا مولوی ہوتا ہے. یہ بھی ہمارا ایک بڑا المیہ ہے کہ ہم مولوی کو علم والا سمجھتے ہیں اور وہ جو اہل اللہ ہے انہیں علم والا مطلقاً سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ تو پھونکو شکو والے لوگ ہیں، تعویذ دم کریں گے، ان کا کیا علم سے لینا دینا. چراغ گولڈ حضرت نصیر ملت رحمۃ اللہ علیہ وہ ساری زندگی یہی رونا روتے رہے کہ لوگوں نے وہ کہتے تھے میرے دادا حضور حضرت میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فتنہ قادیانیت کے خلاف کھڑے ہوئے، وہ کہتے اس کے باوجود لوگ ہمیں پیر سمجھتے ہیں، عالم سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور ایک بندہ جس کے نام کے ساتھ ویسے ہی مفتی پتہ نہیں ہو بھی یا نہ لگ جاتا ہے، وہ بھی مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ ایک اہم پوائنٹ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ بھئی اہل اللہ کی صحبت میں جائیں، انہیں علم والا سمجھیں، ان کے ایک ایک جملے کے اندر علم کی وہ خیرات ہوتی ہے، اس خیرات کو بھی قبول کریں اور پھر ان کی نگاہوں سے اس خیرات پر عمل کے طریقے بطور توجہات وہ انسانی طبیعتوں کو انڈیوس کرتے ہیں ان کی طرف مائل ہو. اس میں کچھ تبدیلیاں لائیں. ایک تبدیلی یہ لائیں کہ آپ جب بھی ان کے پاس جائیں دنیا کا مسئلہ نہ لے کر جائیں. یار دنیا فانی ہے، اس نے مٹ جانا ہے، مسئلے اللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں دامن پھیلا کے مانگے. اگر دنیا یا آپ نے لے کر ہر روحانی بزرگ کے پاس جانی ہے تو پھر روحانیت کدھر رہے گی، باطن کدھر رہے گا. اہل اللہ کے پاس جب آپ کسی اللہ والے کے پاس 1 دفعہ جائیں، 2 دفعہ جائیں، 5 دفعہ، ہر دفعہ وہ پوچھتے ہیں جی آپ کیوں آئیں، آپ کہیں جی میں بس اس خیرات کے لیے آیا ہوں، جس راہ کے آپ مسافر ہیں میں بھی اسی کا مسافر بننے آیا ہوں. وہ 1-2 دفعہ تو کہیں گے شاید کسی نے سبق پڑھا کے بھیجا ایسے ہی کہہ رہا ہے، لیکن جب آپ پکے ہو جائیں گے ہر دفعہ 2-4-6 دفعہ دیکھیں گے تو وہ پھر دیکھنا آپ کو کیسا ٹائم دیں گے اور کیسی توجہات دیں گے. پھر ان کا چینل آپ کے ساتھ اور ہوگا اور وہ پھر آپ کے مسئلے خود بخود ہی حل ہوتے چلے جاتے ہیں. پھر یہ مسئلے نہیں رہتے. ہم ایسے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، دنیا کے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم اہل اللہ کے پاس جا کر بھی باطن کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. اس ظاہر میں الجھے، وہاں پہ بھی ظاہر، یہاں پر بھی ظاہر، نتیجہ صفر. لیکن دیکھیں جنہوں نے اہل اللہ کی صحبت اور اس صحبت کی اثرات کو عملی، اب دیکھیں نا میں ایک چھوٹا سا جملہ کہنے لگا ہوں. ہمارے الحاج خالد حسنین خالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کروٹ کروٹ جنت میں درجات بلند فرمائے، وہ دیکھیں ایک مدرسے میں انہوں نے دین پڑھا، دین پڑھ کے وہ ثناخانی میں آئے. ان کا چہرہ دیکھیں، پتہ چلتا تھا نا رنگ ہے، اثر ہے. بھئی ثناخان تو بہت سے ہوتے ہیں نا، کمی نہیں ہے، مگر ان کا ایک ان کی طبیعت، ان کا مزاج، ان کا آؤٹ لک بھی آپ دیکھیں تو پتہ چلتا تھا کسی کا رنگ چڑھا ہوا ہے. اہل اللہ کی صحبت میں انہوں نے رنگ اپنے اوپر چڑھایا اور فیلڈ میں بھی آئے تو رنگ نہیں اترنے دیا کہیں پر. اور آج دیکھیں جوانی میں اللہ کو پیارے ہوئے، لیکن شاید ہی کوئی آنکھ ہوگی جو نمناک نہ ہو اس بندے کی ڈیتھ کی خبر سن کر. ہر دل کے اندر جیسا لگتا ہے خالد حسنین خالد بول رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اہل اللہ سے پیار اور اہل اللہ کی رنگ طبیعتوں پہ جب چڑھایا جائے تو پھر اللہ یہ توفیقات عطا فرماتا ہے. پھر دیکھیں نعت خان ہو کر انہوں نے مدرسہ بنایا کتنا بڑا. تو یہ مثالیں ہمیں، یہ میرے اس موضوع سے ریلیٹ اس لیے ہیں کہ دیکھیں جو بات میں کر رہا ہوں، جو بندہ عملاً اس راہ پہ چلا وہ آپ کو خیرات سامنے نظر آتی ہے معاشرے میں. تو اللہ ہمیں بھی ایسا راہی بننے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوسری بات میں نے بتائی کہ اہل اللہ کی صحبت نشینی اور ان کی صحبت میں ان کی طبیعت اور مزاج کا رنگ اپنی طبیعت پہ چڑھانا، یہ علم کو علم نافع بنا دیتا ہے. اور اگر وہ رنگ نہ چڑھے تو علم نافع نہیں رہتا، وہ پھر انسان کو نخوت اور اناک پرستی کی طرف لے جاتا ہے. 2 باتیں ہو گئیں. تیسری چیز، علم کا علم نافع بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلی بات تو بندہ گناہ سے ہر ممکن حد تک پرہیز کرے، احتجاج رکھے اپنا گناہ کے معاملے میں کہ میں نے نہیں کرنا. احتجاج ہوتا ہے نا ہماری فلانی چیز بڑھا دی جائے، یہ کر دیا جائے، وہ کر دیا جائے، تو بندہ اس پر احتجاج رکھے کہ میں نے گناہ نہیں ہونے دینا. لیکن اگر انسان بشری تقاضوں کے مطابق کوئی غلطی ہو ہی جائے تو گناہ ہوتے ہی وہ مائل بتوبہ ہو
اور کثرت سے استغفار پڑھنے والا بنے۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ گناہ کر کے استغفار پڑھنے کا رواج ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے ذرا قرآن مجید پہ آئیے، سورہ نساء آیت نمبر 64، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا اہل ایمان کی، علم نافع والوں کی یہ نشانی ہے، قرآن پاک بتا رہا ہے کہ جب وہ اپنی جان پہ کوئی ظلم کر بیٹھیں، کسی طرح کا کوئی گناہ کر بیٹھیں، تو وہ فوراً محبوب خدا کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں، جہاں ہوتے ہیں وہیں سے گنبد خضرا کی طرف، مکین گنبد خضرا کی طرف توجہ کر کے کہتے ہیں آقا بھول ہو گئی، چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ وہ حضور کی بارگاہ میں متوجہ ہوتے ہیں اور استغفار پڑھتے ہیں۔ فاستغفر اللہ قرآن کے اگلے لفظ ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں توجہ کرنا ایک پہلی شرط ہے گناہ کے بعد، اور دوسری شرط کیا؟ فاستغفر اللہ، اللہ کی بارگاہ میں استغفار پڑھنا۔ یہ دو کام استغفار اس ندامت کے ساتھ، اس طرح رو کے، اس طرح اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری سے پڑھے کہ آقا حضور کو فوراً رحم آ جائے، کیونکہ حضور کی بارگاہ میں متوجہ، سونے میں اس قابل تو نہیں کہ اللہ کو منہ دکھاؤں، آپ رحمت للعالمین ہے، آپ کی حضور آ گیا ہوں، آپ شفقت فرمائیں اور ساتھ استغفار پڑھتا جائے۔ تو اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پھر اس کی استغفار کے ساتھ رسول کی استغفار بھی شامل ہو جائے گی۔ حضور جب اس کے لیے ایک بار بھی استغفار پڑھ دیں گے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ پائے گا اپنے رب کو کہ اب رب تواب بھی اس کو لواجدہ مل چکا ہے، رحیمہ، اور اس کی رحمت کے صدقے رحمت للعالمین کی بارگاہ میں بھی اسے قرب نصیب ہو چکا ہے۔ یعنی قرب خدا کا دروازہ بھی کھل جائے گا، قرب مصطفیٰ کا دروازہ بھی کھل جائے گا۔ گناہگار پر اگر وہ گناہ کرنے کے بعد رجوع الی الرسول کر کے استغفار پڑھنے میں تاخیر نہ کرے، اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے گناہ کر دیا ہے، لہذا ہر رات سونے سے پہلے بندہ معمول بنا لے کہ مولا مجھے نہیں پتا میں نے دن میں کیا کچھ بویا، تو دل کا ہر حال جانتا ہے، مجھے اتنا پتا میں نے جو چنگے بھی کام کیے وہ شاید چنگے نہیں مندے ہی ہوں گے۔ گناہگار بن کے بندہ رات کو لوگوں کچھ دیر کے لیے مصلی پر آ جائے، اللہ کی حضوری میں گڑ گڑائے، حضور کی بارگاہ میں توجہ کر کے استغفار پڑھے، کم از کم تو حضور نے فرمایا یار 100 دفعہ میں محمد مصطفیٰ جن کی اگلے پچھلے ہر کوئی معاف ہے قرآن پاک میں لکھا ہے، پھر بھی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں ہر روز 100 دفعہ پڑھتا ہوں، تم بھی ضرور پڑھا کرو۔ تو کم از کم فرمان مصطفیٰ کا حیا کر کے 100 بار استغفار ہمیں روز پڑھ کے اپنے گناہوں کی معافی اللہ کی بارگاہ میں مانگنی چاہیے۔ پھر قرآن مجید کی اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 110 میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ، علم نافع کیسے بندہ، سنیے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمَ نَفْسَهُ، فرمایا یہ جو اپنے علم کو علم نافع بنانا چاہتے ہیں نا کہ انہیں ہر خیرات علم سے نفع ملے، فرمایا اگر من یعمل سوءا، ان سے عمل ہو جائے برا، اچھا عمل، علم کے بعد جو عمل ہے وہ اچھا نہ ہوا، برا ہو گیا، سوءا، او یظلم نفسہ، یا کوئی اپنی جان پہ بڑا ظلم کر بیٹھے، کوئی نشہ کر بیٹھے، کوئی اور ایسی حدود اللہ توڑ بیٹھے، ثم یستغفر اللہ، پھر قرآن کے لفظ ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے کوئی اور کام نہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں استغفار پڑھنا شروع کر دیا، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار پڑھنا شروع ہو گئے یجد اللہ غفور الرحیم، تو انقریب وہ پائیں گے کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ لیکن استغفار پڑھے بغیر کوئی کہے معافی مل جائے، یہ قرآن میں سبق نہیں بتایا گیا۔ تو جیسے آپ روزانہ اپنے بچوں کو گھر میں کھانا پکا کے سامنے رکھ کے کہتے کھاؤ بیٹا، کھلاتے ہیں، ایسے ہی روزانہ بچوں کو کھانا چلے کھلا کے ہی صحیح ادھر ہی بیٹھے ہوئے بیٹا آپ ذرا استغفار بھی پڑھ لو، انہیں بچپن سے ان کی عادت بنائی انہیں استغفار پڑھانا۔ اور میں لوگوں بڑے وثوق سے اور ایک تجربے والی بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ اپنے بچوں کو 3 وقت کھانے کے ساتھ استغفار پڑھنا سکھا دینا، یقینی وہ بچے جب جوان ہوں گے ان کی طبیعتوں پر روحانیت کا اور طہارت کا رنگ اتنا نمایاں ہوگا کہ یقین جانیے آپ اس کے بعد اپنی نسلوں پہ فخر کریں گے۔ یہ بہت بڑا راز ہے،
لوگ کہتے ہیں اسم اعظم کیا، میں کہتا ہوں استغفار پڑھنا اسم اعظم ہے. اب پڑھ کے دیکھ لیں. ہم کبھی اس صرف استغفار پڑھنے کے موضوع کو لیں گے، انشاءاللہ میں ڈیٹیل ساری قرآن مجید سے بتاؤں گا آپ کو کیا کیا فائدے اس کے ہوتے ہیں. آپ ایک زمیندار ہیں نا، آپ کی ایک زمین ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، آپ زمین میں چلے جائیں، 2 کھیت ہیں، ایک کھیت دونوں میں فصل ایک جیسی ہے، صحیح نہیں ہے، آپ پریشان ہیں. آپ ایک کھیت میں روزانہ بیٹھ کے استغفار پڑھیں، دوسرے میں نہ پڑھیں. میں تجربہ بتا رہا ہوں. اب فصل کی کٹائی کا موسم آئے گا، دونوں کھیتوں سے فصل کاٹ کے تھریشنگ کروا کے اب تولیں. میں اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے لوگوں کہہ رہا ہوں، جس کھیت میں بیٹھ کے آپ روز استغفار پڑھیں گے اس کی فصل دگنی ہوگی. فصل کیسے بڑھ گئی؟ پانی تو آپ نے دیا نہیں. اسے استغفار کی برکت ہے جی. وہ اگر دنیا میں آپ کے پھل اناج بڑھا سکتی ہے تو جس طبیعت کو بدلنے کے لیے پڑھی جائے وہ اس طبیعت کو مولا کے کتنے قریب کر دیتی ہے. استغفار پڑھنا سیکھیں اور بچوں کو پڑھانا سیکھیں، ان کی عادت بنانا سیکھیں. یہاں بات بہت بڑی ہے. سورۃ المائدہ کی 2 آیتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اللہ کی ذات بندے کو کتنا بڑا گناہگار بھی ہو جائے وہ معاف کرنا چاہتی ہے، لیکن بندہ معافی کی طرف آئے تو صحیح نا. اور عام بندہ غلطی کر کے معافی مانگ لیتا ہے کہ جو تھوڑا پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا، پڑھے لکھے، او بھائی آپ کی نہیں، میں اپنے جیسوں کی بات کر رہا ہوں، ناراض نہ ہو جائے کوئی. یہ تو کہتے ہیں جی ہماری تو شان کے خلاف ہے یہ مان لینا کہ میں نے غلطی کر دی ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے. لیکن آئیے قرآن مجید دیکھیے. اللہ پاک قرآن مجید کی سورہ مائدہ آیت نمبر 64 میں فرماتا ہے کہ یہ جو یہودی ہے نا، وقالت الیہود، یہ یہودی کہتے ہیں کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ میں دیتا ہی نہیں ہے جی کھلا رزق، تو اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ دے ہی نہیں سکتا. جیسے کتنی بڑی بات ہے جی. اللہ کے بارے میں وہ ڈائریکٹ اللہ کہتا ہے کہ وہ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہی بندھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے غلت ایدیہم، میرے ہاتھ نہیں بندھے ہوئے، ہاتھ ان کے اپنے بندھے ہوئے ہیں. انہوں نے ہاتھ میری بارگاہ میں پھیلانے سے روک رکھے ہیں. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اللہ کہتا ہے انہوں نے یہ جو میرے بارے میں کہا، میں لعنت بھیجتا ہوں اس بات پہ. انہوں نے جو کہا اس کہنے پر لعنت بھیجتا ہوں. بل یدہ مبسوطتان، اللہ کہتا ہے میرے تو دونوں ہاتھ ہر وقت مخلوق کے لیے کھلے رہتے ہیں. کوئی لینے والا تو ہو. ينفق کیف یشاء، میں جیسے چاہوں جس کو چاہوں نواز سکتا ہوں. کوئی میری طرف آئے تو صحیح نا، میری بارگاہ میں رجوع کر کے تو دیکھے نا. اب دیکھیں یہ یہودیوں کی بات کی کہ انہوں نے کتنی بڑی بات کی. ایک یہ جملے ذہن میں رکھ لیں. اب اسی صورت میں آگے 10 آیتیں آگے چلیں، آیت نمبر 73-74 میں آپ پہنچیں گے تو وہاں عیسائیوں کی بات کی. پہلے یہودیوں کی بات کی، پھر عیسائیوں کی بات کی کہ عیسائی بھی اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، نصارہ بھی. آپ جملہ سنیے کہ قرآن مجید کا کہ وہ کیا کہتے ہیں عیسائی. اللہ پاک کہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان اللہ ثالث ثلاثۃ، کہ اللہ 3 میں سے تیسرا معبود ہے. پہلا بھی نہیں، دوسرا بھی نہیں، تیسرا معبود ہے. ایک حضرت عیسیٰ معبود، ایک حضرت مریم معبود، اور پھر تیسرا اللہ معبود. یہ عیسائیوں کا فلسفہ قرآن مجید بتا رہا ہے. اب اس سے بڑا کوئی شرک ہے جی کہ اللہ کے مقابلے میں 2 اور معبود لے آئے، اور اللہ کو تیسرے نمبر پہ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ ہے یہ ثالث و ثلاثہ، ان 3 معبودوں میں سے ثلاثہ تیسرا معبود اللہ ہے، پھر بھی پہلے نمبر پہ نہیں رکھا. یہ بات کر کے اگلی آیت میں، آیت نمبر 74 میں اسی سورہ مائدہ کی، اللہ پاک نے ان یہود و نصارہ کی یہ ساری حرکات جو شرک پر مبنی، اللہ سے دوری پر مبنی، اللہ کو نمبر 3 پہ لے جانے والی کر کے، اب انہیں کہا، آپ گھر میں جا کے پڑھیے گا، فرمایا اگر یہ یہودی و نصرانی بھی افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون واللہ غفور رحیم، اللہ کہتا ہے اگر یہ یہودی اور یہ عیسائی بھی میرے دربار الہی میں آ کر افلا یتوبون الی اللہ، یہ سب کچھ کہہ کے بھی یہ توبہ کیوں نہیں کرتے، رجوع میری بارگاہ میں کیوں نہیں کرتے، اور اپنی زبانوں پہ استغفار کیوں نہیں پڑھتے. اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ رجوع اللہ کر کے استغفار کی مالا جپنا شروع کر دیں، واللہ غفور الرحیم، یہ بھی اللہ کو معاف کرنے والا رحیم پائیں گے. آؤ لوگوں، میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں اپنی رب کی کریمی اور رحیمی میں کھو جاتا ہوں.
وہ میرے مالک جنہوں نے اس کو تیسرا کہا وہ کہتا ہے وہ بھی اگر میرے دربار میں دامن پھیلا کے اس سے تائب ہو جائیں اور استغفار پڑھنا شروع کر دیں، میری رحمت بے قرار ہے ان کو بھی معاف کرنے کے لیے۔ تو جو تیسرا نہیں دوسرا نہیں لوگوں، ساری زندگی اس کو پہلا سمجھا اور اسی کو آخری جانا، اسے آگے دوسرا کوئی نہیں ہے، وہ گناہ کر کے اگر اس کی دہلیز پر استغفار آ کے پڑھ لے، اس کی رحمت اس کو کتنی جلدی قبول فرمائے گی۔ کتنا رحمان رب ہے۔ تو یہ تیسرا کلیہ میں نے بتایا آپ کو، جو بندہ بھی علم حاصل کرنے کے بعد اگر استغفار کی کثرت، رجوع الی الرسول اور کثرت استغفار، بس یہ دو موٹے سے فارمولے، وہ پھر اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں اس حد تک قبولیت دیتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ روزانہ 70 بار اگر اس سے گناہ ہو جائے بھول کے، جان بوجھ کے نہیں کہ بس ابھی توبہ کر لوں گا، یہ نہیں نظریہ، یہ نہ ہو بس بھول کے گناہ ہو گیا پھر ہو گیا، لیکن وہ 70 بار اگر اس نے توبہ کی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کیا کہ آپ اس بندے کو مصیر نہیں کہہ سکتے۔ مصیر اس کو کہا جاتا ہے جو اصرار کرنے والا، یعنی یہ پاپی ہے، یہ گناہگار ہی ہے جی، نہیں، وہ کہتے ہیں جس نے 70 بار گناہ کر کے 70 بار توبہ کر لی اب بھی اس کے ذمہ کوئی گناہ ہے ہی نہیں، اس کو مصیر نہ سمجھیں۔ لیکن ایک بات صرف خیال رکھیں کہ گناہ اگر اس نیت سے کیا جائے کہ چلو جی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تو یہ اللہ کی رحمت کے ساتھ اور اس کی شان غفور الرحیمیت کے ساتھ گنانا مذاق ہے، اور اللہ ایسے مذاق کو پسند نہیں کرتا۔ تو ویسے جو روٹین لائف میں گناہ ہوتے رہتی ہیں، اگر اس کی دامن اس کی بارگاہ میں پھیلا کے معافی مانگ لی جائے تو ہم وقت معاف کرنے کے لیے اللہ کی رحمت تیار ہوتی ہے۔ یہ 3 چیزیں آج ہم نے مکمل کی ہیں، 2 چیزیں میں اور اس حوالے سے مزید عرض کروں گا انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں اپنے احوال و ظاہر و باطن سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔